بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ روایت میں آتا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و کرام سے نوازا بلکہ سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک درباری بولا کہ حاتم طائی کی نظر میں سب سے قیمتی سب سے عزیز چیز صبر افطار اس کا گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ کر لاؤ، اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ گاؤں سے چلا ہوا یہ قافلہ منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنائے ہوئی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار، گھر سے نکلنا بھی ناممکن ہے، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ مہمانوں نے سفر کی تھکان کی بجائے اپنے اندر توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز صاف دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی چراگاہ یا کسی اور جگہ سے جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں ایک واقعہ کچھ یوں رقم کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام، اس کی عزت حاتم طائی سے بھی کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس شخص نے چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر اس کے پاس لے آئے۔ یہ دہشت گرد قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو اپنے میان میں رکھ کر حاتم طائی کی ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ علاقے میں جو ہی پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرایہ کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور اس کی خوب تواضع کی۔ کرایہ کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرایہ کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی اور وہ قاتل کہنے لگا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ تو میزبان نے کہا اب وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ قاتل نے رازداری سے کہا کہ مجھے بادشاہ نے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا میں حاتم طائی ہوں، اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔
हातिम की ये बात सुनकर किराए का कातिल अपने मेजबान के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा, ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है। सखावत के बारे में एक मजलिस में हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे शहद चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। जब ये शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचा तो वहाँ बहुत सारे ऊँट बैठे हुए थे और गेहूं की बोरियां लादी जा रही थी। उस शख्स ने देखा कि एक बोरी का मुंह खुल गया है और उसमें से चंद किलो गेहूं ज़मीन पर गिर गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मुलाजिम से इसकी बाज़पुरस की और उसे डांटा डपटा कि ये गेहूं ज़मीन पर क्यों गिरा है। उस आने वाले शख्स ने यह देखकर वापसी का फैसला किया और फिर से आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे शहद चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। सवाली शख्स ने सारी कारगुजारी बताई, फिर भी आप अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। वो शख्स दोबारा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके मुलाजिम से शहद मांगी। मुलाजिम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इस आदमी को शहद चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इसे शहद दे दो। मुलाजिम ने आने वाले शख्स से बर्तन मांगा। आने वाले शख्स ने कहा, मेरे पास तो बर्तन नहीं है। मुलाजिम ने फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया, हुज़ूर, इसके पास तो शहद लेने के लिए बर्तन भी नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसे शहद का कप्पा उठा दो। आने वाले शख्स ने कहा, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, इतना ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकता। मुलाजिम फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और कहने लगा, आने वाले शख्स बहुत कमज़ोर है, इतनी शहद उठा नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुलाजिम की बार बार मुदाखलत पसंद नहीं आई। ज़रा तेज़ लहजे में फरमाया कि ऊँट पर लाद कर दे दो। वो शख्स ऊँट पर शहद लेकर चला गया। ये वाक़या बयान करके हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इस बात पर हैरत है कि हर मुसलमान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज अमल को इख्तियार करना नहीं चाहता। ये पैगम्बराना औसाफ और तर्ज फ़िक्र जब बंदे के अंदर मुतारिक हो जाते हैं तो वो देख लेता है कि कोई शय बराह रास्त मौजूद नहीं है। हर शय पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। सारे जहान का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला ही है। इंसान जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ से मुतल्लिक़ लोगों की सोबत इख्तियार की जाए। मगर हम शैतान की कुर्बत के खोगर हैं तो शैतान के औसाफ पसंद करते हैं, और अगर हम रहमान से करीब होना चाहते हैं तो रहमान की सिफ़ात इख्तियार करनी होंगी। अगर आप भी अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत इख्तियार करके कायनात मुमताज़ होना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत कीजिए। बिलाशुबा मोहब्बत रखने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त होते हैं और दोस्त पर दोस्त की हमेशा नवाजिश होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सखावत की ताकत अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।